ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے اور آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بولو، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں تم میں برا شخص کون ہے اور بھلا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا، ذہنوں کو، کانوں کو متوجہ کرنے کا سوالیہ انداز۔ کیا تمہیں میں یہ بات نہ بتاؤں؟ براہ راست بھی بتا سکتے تھے، لیکن طبیعتوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے، کانوں کو متوجہ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں برا شخص کون ہے اور بھلا کون؟ راوی کہتے ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس پر خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ جواب نہ دیا، خاموشی طاری ہو، کوئی کچھ نہ بولا۔ 3 بار آپ نے یہی فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے ہم میں بھلا کون ہے اور برا کون؟ بھلا کون ہے اور برا کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھلا وہ شخص ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ بھلا کون ہے اور لوگوں میں برا کون ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا وہ شخص ہے جس کی جانب سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس سے برائی کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ فرمایا بھلا وہ شخص ہے جس سے بھلائی ہی کی امید ہو اور برائی کا کوئی خطرہ بھی اس سے نہ کیا جائے۔ میرا پڑوسی وہ ہے پھر ٹھیک ہے، میرے سفر میں وہ ساتھ ہے پھر ٹھیک ہے، میں نے معاملہ اس سے کیا ہے پھر ٹھیک ہے، میرا معاہدہ اس سے ہوا ہے پھر ٹھیک ہے، میرا وعدہ اس سے ہوا ہے پھر ٹھیک ہے، کہ اس سے بھلائی ہی کی امید ہو، اس سے برائی کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ فرمائی تم میں سب سے بھلا ہے جس کی زندگی ایسی ہو، جس کے اخلاق ایسے ہوں، جس کی معاشرت ایسی ہو، جس کے معاملات ایسے ہوں، جس کے لین دین ایسے ہوں، جب اس کا نام آئے تو لوگ کہیں ہاں بھائی اس سے برائی نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فکر نہ کرو۔ اچھا اس آدمی سے معاملہ کیا ہے بس پھر بھلائی کی امید رکھو، برائی کی نہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ایسا بنا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم میں، آپ فرمانے لگے میں تمہیں بتاؤں کہ بھلا شخص کون ہے اور برا کون ہے؟ فرمایا بھلا شخص وہ ہے جس کی جانب سے بھلائی کی امید کی جائے اور برائی کا کوئی بھی خطرہ نہ ہو۔ تمہارا معاملہ اس سے ہوا پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارا لین دین اس سے ہے پھر فکر نہ کرو، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اچھا تم سے اس آدمی نے کہا ہے یہ بات، وعدہ اس نے کیا ہے، بس فکر نہ کرو پورا ہوگا۔ جس سے بھلائی ہی کی امید ہو، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو، جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے۔ ایک دور ایسا ہی ہوتا تھا جب پتہ چلتا تھا کہ ملازم مسلمان ہے تو صاحب مطمئن ہو جاتے تھے، اور جب ملازم کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے بڑے مسلمان ہیں تو وہ بھی مطمئن ہوتا تھا۔
مسلمان ایسے ہوتے تھے، اور مسلمان ملازم کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے کہ اس سے خطرہ کوئی نہیں ہے، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اس سے برائی کا اندیشہ نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھلا شخص تم میں وہ ہے کہ جس کی جانب سے بھلائی کی امید کی جائے، برائی کا کوئی خطرہ نہ ہو، کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ فراڈ نہیں کرے گا، یہ آت شکنی نہیں کرے گا، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اس سے مجھے جانی مالی لحاظ سے نقصان نہیں ہوگا، یہ بھلا شخص ہے۔ اور فرمایا برا شخص بدترین وہ ہے جس کی جانب سے بھلائی کی امید نہ ہو اور برائی کا ہر وقت خطرہ لگا رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ آدمی اس کا نام سنتے ہی سنے بس بھائی اب تو خیر نہیں، اس سے تو خیر کی کوئی امید نہیں ہے، نام سنتے ہی خیال آیا کہ اب تو نقصان یقینی ہے، اس سے معاملہ کیا ہے، معاشرت اس کے ساتھ ہے، خیر کی امید نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی دونوں لحاظ سے مشہوری ہوتی ہے، اچھائی والے کی بھی ہوتی ہے اور برائی کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، مشہوری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اخلاق، عادات، زبان، رویہ، طرز عمل، حرص، لالچ، یہ چیزیں آدمی کو مشہور کر دیتی ہیں، اچھائی کے لحاظ سے بھی برائی کے لحاظ سے بھی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بتاؤں کہ بھلا آدمی تم میں کون ہے اور تمہیں بتاؤں کہ برا آدمی تم میں کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا بھلا وہ ہے جس سے بس بھلائی کی امید ہو اور اس سے برائی کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور برا آدمی وہ ہے جس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں، بس برائی کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی دن بھر روزے رکھے اور رات بھر تہجد پڑھے اور یہ کام وہ ساری زندگی کر لے، کون کر سکتا ہے بھائی؟ ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، پوری زندگی رات بھر تہجد، دن بھر روزے، جو مرتبہ اسے ملے گا اچھے اخلاق والے کو بھی وہی مرتبہ ملے گا۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، تول ترازو، تول نیکیوں کا تول، برائیوں کا تول، ہاں فرمایا اس میں نیکیوں میں جو چیز سب سے بوجھل اور بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہو۔ تو رمضان میں ایک بہت بڑی چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، صبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے رمضان صبر کا مہینہ، ناگواریاں آئیں گی، طبیعت کے خلاف احوال آئیں گے، لیکن صبر، اللہ کی خاطر برداشت، اللہ کی خاطر معاف کر دینا، اللہ کی خاطر درگزر کر دینا۔ اللہ کرے اس مہینے میں ہماری مشق ہو جائے اور زندگی بھر اللہ ہمیں یہ صبر اور یہ خلق نصیب فرما دے۔ بہت سارے گھروں کی زندگیاں آج صرف اس لیے خراب ہیں، اخلاق اچھے نہیں، رویے اچھے نہیں ہیں، زبان اچھی نہیں ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، زبان اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، رویہ اچھا نہیں ہے، معاشرت اچھی نہیں ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، سب کچھ ہے، معاملات اچھے نہیں ہے، بازار میں اچھا نام نہیں ہے، لوگ اعتماد نہیں کرتے، لوگ اس کا نام سن کر اچھائی کی امید نہیں رکھتے۔ خطرے کی بات ہے، خطرے کی بات ہے، بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم